بنا لیتا ہے۔ کسی نے موبائلوں کی دکان، او اللہ کے بندو تم نے تو دکان بنا لی ہے، یہ جو باہر چھوٹا سا باکس لے کے بیٹھا نا شیشے کا، پچھلے 20 سال سے موبائلوں کا باکس لے کے بیٹھا ہے، اس بندے کی جڑیں چین تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر منصوبہ بندی کے سامان ڈالیں گے اور ہماری دکان چل جائے، اور سارے اجڑ جاتے ہیں۔ سبھی سکول ٹیچر بھی ریٹائرمنٹ ضائع کرتے ہیں، اور یہ فوجی بھی۔ فوجی ہونا بہت اچھی بات ہے، سالار ہونا اچھی بات ہے، تم نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، وہ تمہارا میدان تھا، مارکیٹ تمہارا میدان نہیں، بن پوچھے تجربہ کیے مارکیٹ میں آ گئے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جس بندے کی دکان میں 10,000 کا مال پڑا ہوا ہے، کروڑ روپیہ اس نے پیچھے پھنسایا ہوا ہے۔ مارکیٹ کے اپنے اصول ہیں، اسلوب ہیں۔ جب ہم منصوبہ بندی نہیں کرتے، ہم سیکھتے نہیں، ہم پوچھتے نہیں، اور ہر جگہ ہم یہ کہتے نہیں مجھے پتہ ہے۔ ہمارے اندر 2 مسئلے ہیں، پیسہ ہمیں ہمیشہ دوسرے کا زیادہ لگتا ہے، اور علم ہمیں ہمیشہ اپنا زیادہ لگتا ہے۔ پیسے کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے فلاں کے پاس بہت ہے، فلاں کے پاس بہت ہے۔ تو علم کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے نہیں، آپ میرے پاس بیٹھے ہو، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے جیسا حال ہے نال ہے ہی کوئی نہیں۔ عزیز سامعین، ہماری زندگیوں میں ہماری پریشانیوں کا ایک بہت بڑا سبب عدم عرفان، عدم واقفیت، عدم منصوبہ بندی ہے۔ اللہ کی پاک ذات کے بارے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون، ہو جائے۔ لیکن کیا اللہ نے یہ آسمان کن کہہ کے بنائے ہیں؟ کیا اللہ نے یہ زمین کن کہہ کے بنائی ہے؟ یہ کچھ منصوبہ بندی کی ہے یا کچھ وقت لگایا ہے؟ ہم سب پڑھتے ہیں کہ 6 دن میں، کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ زمین آسمان کی خلقت 2 دن میں، خلقت 2 دن میں، اور خلقت 4 دن میں۔ ان کی تخلیق 2 دن میں پیدا کی، تخلیق 2 دن میں فرمائی، اور انتظام و انصرام اور نظم و نسق اور اس کے تمام تر معاملات 4 دنوں میں، فی 4 ایام، 4 دنوں میں ترتیب فرمائے۔ اور ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن۔ وہ 6 دن ہمارے تھے یا کوئی اور تھے یہ ہمیں معلوم نہیں، چونکہ تب سورج اور چاند نہیں تھا۔ نظام شمسی اور نظام قمری اس زمین کی ضرورت ہے، اور یہ زمین کی ضرورت زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد پیدا کی گئی ہے۔ اس کو بنانے سے پہلے لیل و نہار کا نظام کیا تھا اسے صرف اللہ کی پاک ذات جانتی، اسے کوئی نہیں جانتا۔ وہ لیل و نہار کتنے لمبے تھے، اس پروردگار نے جو قادر مطلق ہے اس منصوبہ بندی پہ کتنا دورانیہ لگایا ہے۔ یہ جو ہمیں بندے نظر آتے ہیں نا، جو پڑھی لکھی بات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، ان کی راتوں کے جگراتوں کا اگر ہم حساب لگا لیں ہماری نیندیں اڑ جائیں۔ یہ کتابوں کو کھنگالنے والے لوگ یہ سلاست کے ساتھ لفظ بغیر تجربے کے نہیں نکل جاتے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ عقیق نگینے کو کہتے ہیں، یہ انگوٹھی چ سجن والا نگ ہے میں نہیں سجیا، اینو چنگا رگڑا لگا ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب جا نگی ہوا۔ نگی کا مطلب ہے انگوٹھی میں سجنا، عقیق پتھر، تو کئی بار یہ کٹا ہے تو آج انگوٹھی کی زینت بن کے یہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے کہ انگوٹھی کہاں سے بنوائی ہے۔ ہینا رنگ لاتی ہے پس جانے کے بعد، مہندی بھی پس جانے سے پہلے رنگ نہیں دیتی۔ یہ کندن بنے ہوئے لوگ کسی بھٹی سے گزرے ہوتے ہیں۔ دانا آدمی وہ ہے جو ہمیشہ تجربے سے سیکھتا ہے، اور تجربہ کر کے نہیں سیکھتا، کیے کرائے تجربے سے سیکھتا ہے۔ 60 سال کی عمر ہے، اگر اس عمر میں خود ہی تجربے کر کر کے سیکھنا ہے تو دوسرے کے تجربے سے فائدے نہیں اٹھائیں گے تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ کسی سے پوچھ لینا توہین نہیں ہے، کسی سے سیکھ لینا عظمت ہے۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم نے دنیا کے معاملات سیکھے ہیں، تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو، لہٰذا ویسے ہی کیا کرو جو تمہارا تجربہ تمہیں کہتا ہے۔ یہ کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحیتوں کو وسیع کرنے کا ایک پیمانہ جاری کیا، اور ہم بچوں کو کہتے ہیں تو میرا پیو بنتا پیا،
یہ ہم اس کی صلاحیتوں کا، یہ ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگانے کا اور سلب کر لے وہ تو جو نہ مرضی تو سیاح ہو جائے، تم ساڑھے تو کہاں نہیں بھائی تم سے نہیں آگے بڑھ سکتا، لیکن کچھ معاملات ایسے جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو تم بیٹے سے پوچھ لو۔ ہم تاریخ پڑھتے تھے اور بڑا متاثر ہوتے تھے اس تاریخ میں، خارزم شاہ یہ افغانستان کا، اور نسیم حجازی کا اس پہ ناول ہے آخری چٹان، پڑھا کریں، مطالعے کا شوق رکھیں۔ آخری چٹان پڑھنے والی چیز ہے، اردو ادب ہے، اس میں شغف ہے، لطافت ہے، کامیڈی ہے، ٹریجڈی کا رد ہے، بڑے خوبصورت اس کے اندر تخیلات ہیں۔ انسان تنہائی میں بیٹھا آخری چٹان کا مطالعہ کر رہا ہو تو بعض دفعہ وہ جوش کے ساتھ اپنے مکے کو دیوار پہ مار دیتا ہے کہ شاید وہ میدان میں کھڑا کسی دشمن سے لڑ رہا ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ادب وہ جو اپنے سحر میں دوسرے کو گرفتار کر لے۔ اس کے جملوں کی سلاست اور لطافت اس کی زندگی کی خیرات ہے، اس کی عمر کی ایڑیوں کی رگڑ کا نتیجہ ہے، ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے۔ تو اس میں اس نے وہ بات لکھی ہے آخری چٹان میں کہ افغانستان کا جو خارزم شاہ تھا اس کو شکست ہی اس لیے ہوئی کہ اس نے بیٹے کو کہا کہ تو مجھے سکھائے گا۔ جلال الدین سے اس نے کہا تو مجھے سکھائے گا۔ 6 لاکھ فوج لے کے جذبات میں آیا اور ہلاکو خان کی تباہیاں اور بربادیاں، یہ جو چنگیز خان کا پوتا اس کی آگے پھر نسلیں، یہ چنگیزی فتنہ جس میں پھر خارزم شاہ کی فوج پس گئی، یہ اس کے بیٹے کی مخالفت کا نتیجہ تھا کہ اس نے اس کی دانائی سے سیکھا نہیں۔ ہم سیکھے بغیر مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ آپ آج بات نوٹ کر کے جائیں اور تھوڑا سا دلیر بنیں اور یہ بات سیکھیں، شاید ممبر و محراب پہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کے پاس 2 کروڑ روپیہ ہے اور ایک تجربے والا بندہ آپ کو مل جاتا ہے جو اس 2 کروڑ کو مارکیٹ میں لگانا جانتا ہے، وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ 2 کروڑ کا 75% میں رکھوں گا، 25% آپ کو دوں گا، آپ کو خوشی سے یہ معاہدہ قبول کرنا چاہیے، چونکہ آپ 2 کروڑ ضائع کر بیٹھیں گے۔ فیصل آباد میں کئی میرے ایسے جاننے والے ساتھی ہیں کہ ایک بندے کا پیسہ ہے اور دوسرے کا تجربہ ہے، اور جو پرافٹ ہوتی ہے دونوں آدھا آدھا کرتے ہیں، چونکہ اس کی ذہانت کسی کام کی نہیں تھی، اس کا پیسہ کسی کام کا نہیں تھا، دونوں ملے تو نتیجہ آنے لگ گیا۔ ہمارے ہاں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آگے بڑھنے کا رجحان جو ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں تھوڑا کر لو، آبدہ ہی کر لو۔ یہ ساڈے برے صغیر دا کلچر ہے۔ آدھی ٹنڈ پھوڑی الگ کی ہونی چاہیے، تیجا دن ہوتا ہے ساڈا منڈا آندا مینوں الگ کر دیو۔ یہ ہمارا کلچر ہے، اس کلچر کی بنیاد پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم جہاں جاتے ہیں ہم دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم پہ کوئی اعتماد کر لے، آنکھیں بند کر کے 6-7 مہینوں کے بعد ہم اس کی چھٹی کروا دیتے ہیں۔ ہم قبضہ مافیا ہیں۔ ہم نے اپنے 2 مرلے کے جو رخ ہیں ان کو سنوارنے کے لیے ملک اور قوم کے مستقبل کو داؤ پہ لگا رکھا ہے۔ ظرف سیکھنا سکھانا یہ انسان کو پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ منصوبہ بندی، واقفیت۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب یہ کھجوروں کے کم ہونے سے سامنا پیش آیا تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تمہاری تقدیر میں لکھا تھا۔ تو تقدیر ہم نے رکھی ہے اپنی سستیوں کے لیے، تقدیر اس لیے نہیں تھی، تقدیر اس لیے نہیں تھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو، گاڑی گزر جائے تو کہو قسمت میں لکھا تھا۔ من ادلج بلغ المنزل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے ادلج، وہ صبح صبح اٹھ کے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اور جو بر وقت تیاری شروع کرتا ہے منزل خود اس کا استقبال کرتی ہے، منزل خود اس کو پکارتی ہے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی؟
اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے، تیاری کر۔ ہماری زندگی کے کس معاملے میں ہماری تیاری ہے؟ اور ہم پھر اس بات کو بطور فخر بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیاری تو نہیں کی، میں نے تیاری تو نہیں کی۔ میں بھی گفتگو کے لیے جاتا رہتا ہوں پروگراموں پہ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت کم موقع ہوئے ہوں گے کہ میں نے کہا ہوگا میں بغیر تیاری کے ہی آ گیا ہوں۔ کیوں کہوں بھائی بغیر تیاری کے آ گیا ہوں؟ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، اگر میں نے تیاری نہیں کی مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جمعہ میں آپ کے سامنے پڑھا رہا ہوں، میں نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کتنی بار پڑھا لیا اس ہفتے میں کہ میں نے یہ کہنا ہے، میں نے یہ کہنا ہے، میں نے یہ ڈائلاگ بولنا ہے، میں نے یہ شعر کہنا ہے، یہ تصور ہے، یہ کانٹیکٹ ہے، یہ کانسیپٹ ہے، یہ میں نے بیان کرنا ہے۔ عظیم اختر نے اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر کے پتہ نہیں کتنی بار مخاطب کیا، جہاں میں خود کو متاثر کر سکا ہوں تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، جہاں مجھے اپنے آپ کو مخاطب کر کے مزہ نہیں آیا وہ جملہ میں نے حذف کیا ہے کہ یہ بات نہیں بن رہی۔ دنیا کے کسی بھی معاملے میں آپ نے اترنا ہے، آپ تیاری کے بغیر نہ اتریں، تجربے کے بغیر نہ اتریں۔ یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، پچھلے دنوں مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب نے موبائلوں کی دکان بنا لی، میں کہا انشاءاللہ بہت جلد اجڑ جائے گی۔ یہ میری بددعا نہیں تھی، بددعا نہیں تھی، مجھے معلوم تھا تجربہ نہیں ہے، مجھے معلوم تھا اسے ناؤ ہاؤ کا پتہ نہیں، اسے مارکیٹ کے اصول نہیں آتے، اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عزیزو جس کی دکان پہ رش لگا ہے نا وہ کسی کا پوتا ہے، اس سے کہ دادے نے میں نے شروع کی تھی، اس نے کسی سے سیکھا ہے، اس نے تجربہ حاصل کیا ہے۔ تجربہ اور عرفان جب انسان کو ہو جائے تب انسان کام کرے، پھر محنت پوری کرے، نتیجہ ملتا ہے، نتیجہ نہ ملے تو دل پہ نہ لگائے کہ تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر اس لیے ہے۔ بھاگ دوڑ کرے۔ ہم ایکسرسائز تب شروع کرتے ہیں جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی شوگر کے اتنے پوائنٹ ہو گئے ہیں، آپ کی 400 کو شوگر چھو رہی ہے، 1 مہینہ نہ آپ نے ایکسرسائز کی تو پٹاخہ پڑ جائے گا، مر جاؤ گے۔ پھر ہمیں فکر پڑتی ہے کہ اب ہم نے روزانہ ایکسرسائز کرنی۔ ہم تو پریشانی کا منہ دیکھے بغیر منصوبہ کرتے ہی نہیں، سر پہ جب تاریخ آ جاتی تب ہمیں یاد آتا کہ ہم نے فلاں کے پیسے دینے۔ میٹر جب کاٹ لیا جاتا ہے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جو 10 روپے ضائع کیے، فلاں جگہ جو 5 روپے ضائع کیے، فلاں جگہ جو 100 روپے ضائع کیا، میں بچاتا رہتا تو یہ 1000 بن رہا ہے، بل تو میرا 500 آیا ہے، تو میں نے گل چھڑے اڑائے۔ میں نے عزیزو آپ کے سامنے جملہ رکھا ہے کہ زندگی میں آنے والی پریشانی ہماری ہی کسی سستی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور ہم نے صرف مولویوں سے ایک کانسیپٹ سیکھا ہے کہ گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ یورپ والے گناہ نہیں کرتے، ان کو نتیجہ کیوں نہیں ملتا؟ محنت کافر بھی کرے خدا رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، اور لوگوں پرندے بھی گھر سے نکلتے ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا اور سمجھایا گیا پرندوں کی طرح توکل کرو، اور لوگوں نے یہ سمجھا شاید پرندوں کے ساتھ توکل کرنے کی جو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ کوشش نہیں کرنی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوشش کا تذکرہ فرمایا۔ تغدو خماسا، وہ صبح صبح نکلتے ہیں۔ ہماری تو آنکھ 12 بجے کھلتی ہے۔ ہمارے ذل الہی جب سو کے اٹھتے تھے گورا پورے بر صغیر کی حاضری لگا چکا ہوتا تھا، بر وقت منصوبے بندی اور کام پہ چڑھ کے پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کو آتا ہے، نیچے سے اوپر کو نہیں جاتا۔ سر پہ چڑھ کے کام کروانے والے لوگ، انہیں ہی عزتیں ملی ہیں، انہیں کامیابیاں ملی ہیں۔ سارا دن سوئیں، ملازموں کے ہاتھ میں ہر چیز دے دیں، توکل اور اعتماد کریں اللہ پہ۔ ہم نے توکل اور اعتماد کے معنی اور مفاہیم نہیں سمجھے۔ نگرانی، توجہ، عرفان اور معرفت انسان کو پریشانی سے بچاتی ہے۔ مت وہ کام کریں جس کا پورا آپ کو تجربہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں فقیر نو سارا ہی پتہ ہے، وہ واقعہ فقیر ہی ہو جاتا ہے، فقیر ہی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں فقیر نو سارا ہی پتہ ہے۔